السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو مسجد میں خطاب کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے پہلے آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنا جو خطاب کیا اس کو بھانپ کر ہی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھائی اب لوٹ کھسوٹ اور نہیں چلے گی۔ اگر یہ بندہ خلیفہ رہا تو ہمیں لٹکا دے گا۔ قلم کار کے ساتھ میں ہوں گلزار مصطفی۔ دوستو، ہمارے اسلامی معاشرے کا اصل طرز حکمرانی یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ جب رعایا کو بھنک پڑ جائے کہ جو حکمران ہم پر حکومت کر رہا ہے وہ ایماندار ہے اور اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ موجود ہے، تو پھر ریاست خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، پنجاب کی تاریخ میں پہلی خاتون وزارت اعلیٰ کا منصب جب مریم نواز نے سنبھالا تو ان کے خلاف کافی آوازیں اٹھی۔ ان آوازوں میں کچھ دل جلے تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو شہباز شریف کی ڈلیوری کے عادی ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف تنقید برائے تنقید ہی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف تنقید کرنا ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کا کام صرف حریفوں کو لتاڑنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بھی چپ رہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے جب تک کسی کا کام دیکھ نہ لیا جائے تب تک اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کام دیکھنے اور کام نہ کرنے کے بعد ہی کسی پر تنقید یا تعریف کرنی چاہیے۔ جیسے ہی مریم نواز کے 100 دن مکمل ہوئے تو ہم نے کچھ چیزوں کا جائزہ لیا جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مریم نواز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد لاہور کے مختلف پولیس اسٹیشنز کا دورہ کیا اور پولیس محکمے کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کا اعلان کیا۔ لائن سسٹم کو ختم کر کے مستحق خاندانوں کو رمضان پیکج ان کی دہلیز پر پہنچایا۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 100 دنوں کے اندر روٹی کی قیمت 20 روپے سے کم کر کے 14 روپے مقرر کی۔ نہ صرف روٹی کی قیمت میں کمی کی بلکہ گندم سے بنی اشیاء کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی لائی۔ 100 دنوں کے اندر پنجاب کے ہر ضلع میں کم آمدنی والے افراد کے لیے 1,00,000 گھروں کی تعمیر کے لیے اپنا گھر اپنی چھت پروجیکٹ کے آغاز کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پر کام بھی شروع کروا دیا۔ مریم نواز نے پنجاب میں 500 ایکسپریس ہائی ویز کی تعمیر
اور بحالی کے حوالے سے کام شروع کروا دیا ہے۔ لاہور کی ترقی کے لیے 74 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ وہ کام تھے جو ذاتی طور پر مجھے پسند آئے۔ اب بات کرتے ہیں ان ایشوز کی جو مریم نواز کو 100 دنوں کے درمیان پیش آئے۔ نگہبان رمضان پیکج پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تصویر لگانے کا معاملہ بھی جب سامنے آیا تھا تو عام عوام نے کافی تنقید کی تھی، جس کے بعد عدالت نے بھی حکومت کو ایسے اقدامات کرنے سے روک دیا تھا۔ ججز تعیناتی کے معاملے پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے اقدام پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مریم نواز حکومت کے 100 روز کے دوران ہتک عزت بل کی پنجاب اسمبلی سے منظوری پر اپوزیشن سمیت صحافی تنظیموں نے احتجاج آج بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت کے ابتدائی 100 دنوں کے دوران سب سے زیادہ تنقید مریم نواز کے کپڑے اور جوتوں پر ہوتی رہی ہے، اور یہ تنقید یہاں تک ہوئی کہ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کو وضاحت کرنا پڑی، اور عظمیٰ بخاری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز 800 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں۔ ان کی یہ وضاحت بھی تنقید سے نہ بچ سکی، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں 800 روپے کا سوٹ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ اور ان کی اس وضاحت کے بعد سب سے زیادہ تنقید اس وضاحت پر ہوئی۔ آئی جی علی ناصر رضوی کو آئی جی اسلام آباد لگانے پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ بھی مریم نواز کا تنازع چلتا رہا، لیکن نقوی صاحب اس میں کامیاب رہے۔ مریم نواز نے جاتی عمرہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا، تو اس پر بھی پنجاب کے عوام نے خاصی تنقید کی، لیکن صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب کی طرف سے وضاحت دی گئی کہ ہیلی کاپٹر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے استعمال کیا گیا تھا، اور مریم نواز کو ہیلی کاپٹر پر گھومنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھا مریم نواز کے 100 دنوں کے دور اقتدار کا احوال۔ اگر وہ اچھا کام کریں گی تو ہم تعریف کریں گے، اگر صحیح کام نہیں کریں گی تو ہم تنقید کریں گے اور بھرپور کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں پہ میرٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور اچھا کام کریں گی تو ہم پورا ڈھول بجائیں گے اور بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کی بیٹی پنجاب کے لیے اچھا کام کر رہی ہے۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔